على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمان آدمی ہمیشہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ دے ذکر اور اللہ دی یاد دے اندر بسر کرتا ہے۔ اٹھدیاں باندیاں چلدے پھردے سمدے جاگدے ہر کروٹ اور ہر حالت دے وچ اللہ دے ذکر دے وچ مصروف اور مشغول رہندا ہے۔ اور حق بھی یہ ہوئے کہ جس بندے دا ایمان یہ ہوئے کہ میری زندگی دا ایک ساہ اور ایک لمحہ تے میری زندگی دی ایک حالت اللہ دے اختیار ہے۔ جو کچھ بھی میری زندگی دے اندر ہو رہا ہے یہ اللہ دے حکم نال ہو، اللہ دی رحمت دے بغیر میری زندگی دا ایک لمحہ بھی گزرنا مشکل ہے۔ جو مسلمان اے ایمان تے عقیدہ رکھدا ہے
اس دے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی دے ہر لمحے نو اللہ دے ذکر دے وچ گزارے، اور ذکر دیاں ترائے صورتاں ہیں، ترئی صورتاں ذکر دیاں اپنے اپنے مقام تے بڑیاں اہم ہیں۔ عام طور تے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی ذکر صرف زبان نال ہے، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اے اللہ دا ذکر ہے۔ بے شک اس دے وچ کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ تمام کلمات اللہ دے ذکر دے ہیں، اللہ دی تعریف دے ہیں، اللہ دی حمد ہے، انہاں دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی برکت ہے اللہ دے انہاں کلمات دی۔ حدیث پاک دے اندر مختلف مقامات انہاں کلمات اور انہاں الفاظ دی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی، لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ اٹھیوے تا آکھے سبحان، باوے تا آکھے الحمدللہ، سیڑھیاں چڑھے تا آکھے اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے بھائی کوئی نہ کوئی اللہ دے ذکر دا کلمہ زبان چو ادا ہونا چاہیے، اس دے نال کوئی زور نہیں لگتا، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی مشقت نہیں اٹھاونی پوندی، اور اگر آدمی اپنے آپ کو عادی بنا گنے تو غیر ارادی طور تے بھی یہ الفاظ زبان چو جاری ہو جان، پھر انسان دی ایک روٹین اور معمول بن جان، اٹھدیاں باندیاں چلدیاں پھردیاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، مفت دا ثواب ملتا گیا، زبان اللہ دے ذکر نال تر رہی، پھر اس دیاں ذکر دیاں برکتاں تے ذکر دے فیوز تے رحمتاں انہاں دا بھی مستحق ہو گیا، مسلمان دے اعمال نامے دے اندر نیکیاں دے انبار لگ۔ اصل لوگ اس پاسے نہ توجہ کر، کوئی توجہ نہیں، حالانکہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی اہم چیز ہے، ایسی ہے کہ نہ پیسے لگے، نہ کوئی تکلیف ہوئے، نہ مشقت ہوئے، نہ کوئی وقت صرف ہوئے، تے آپ اعمال نامے دے اندر نیکیاں دے انبار لکھی دے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دو کلمے ہیں زبان تے بڑے سوکھے، بڑے آسان ہیں، لیکن جلے قیامت والے دن انہاں دو کلمہ دا وزن کیتا جاسی نا، وہ کلمے بڑے وزنی اور بڑے بھاری ہو سی۔ وہ کیڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان دے اندر انہاں دا وزن بہت ہے، فلہذا یہ عادت بناوے آدمی، اپنا معمول بناوے کہ چل دیاں پھر دیاں اس دی زبان تے کے جاری ہوئے، بولو اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر جاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں میں نبی سونے نو جلے بھی ویکھا ہا تا انہاں دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری، اللہ دے ذکر نال نبی سونے دی زبان تر راندی ہے، یعنی ہر وقت اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو
دو کم کرنے شروع کر دو تو کہیں میدان ناکام نہ ہو سو، ذلیل نہ ہو سو، خوار نہ ہو سو، کبھی تھوڑے ہوتے پریشانی نہ سی۔ دو کم کر دے رہا پہلا ہے فذکرونی، مینو یاد کر دے رہا، میرا ذکر کر دے رہا، فذکرونی میرا ذکر کرو، مینو یاد کرو۔ پھر کیا اسی نتیجہ کیا اسی اذکرکم، میں تھانوں یاد کرے سے۔ تساں بندے ہو کہ تھوڑے اتنے فرض ہے مینو یاد کرنا، کیونکہ نعمتاں میں دیون والا، ضرورتاں میں پوریاں کرنا والا، تانوں پیدا میں کرن والا، تانوں آزاد میں دیون والا، اور ہر طرح دی ضرورت تہاڈی پوری کرن والا میں ہاں۔ اس واسطے تھوڑے واسطے میرا ذکر کرنا، مینوں یاد کرنا، میریاں تعریفاں کرنا تو یہ فرض ہے۔ لیکن میرے اتنے کوئی چیز فرض نہیں کہ اس دے بدلے دے اندر میں تانوں عطا کراں، کوئی نعمتاں دیواں، کوئی انعام دیواں، میرے اتنے فرض نہیں، تھوڑے اتنے فرض ہے میری تسبیح بیان کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میری حمداں تھوڑے اتنے فرض ہیں۔ کیوں جو میں تہاڈا خالق ہاں، میں تہاڈا مالک ہاں، میں تہاڈا رب ہاں، میں تہاڈا مشکل کشا ہاں، میں تہاڈا حاجت روا ہاں، میں تہاڈا رازق ہاں، رزق پہنچاون والا، تہاڈے ایک ایک ساہ دا محافظ ہاں۔ لہذا تھوڑے اتنے تو میرا ذکر کرنا فرض ہے، مگر میرے اتنے کوئی ذکر فرض تھوڑا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ تہاڈے نال وعدہ کرے نا، تساں اگر مینوں یاد کرے سو تو اس دے بدلے چ میں تھانوں یاد کرے سو۔ تے بندہ اگر اللہ نو یاد کرے تو اللہ دی تعریف ہی کر سکتا ہے جتنی کر سکتا ہے، جتنی اس دی سمجھ ہے، صلاحیت ہے، جتنا عقل ہے، جتنا ذہن ہے، جتنی سوچ ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس دے مطابق اللہ دا ذکر کر سکتا ہے، اللہ دیاں تعریفاں کر سکتا ہے۔ وقت بھی اللہ دے ذکر دا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر اللہ فرماتا ہے میں جلے تانوں یاد کرے سا نا تو میں تانوں یاد کرن دا حق پورا کر دے سا۔ اذکرکم، میں یاد کرے سا تانوں یاد اس انداز نال کرے سا جو جلے تھوڑے اتنے مشکل آسی تھوڑی مشکل حل کر دے سا، تانوں روزی دی ضرورت ہو سی تھوڑی روزی پوری کر دے سا، تو سو بیمار ہو سو میرا ذکر کرے سو تانوں شفا عطا کر دے سا، تھوڑے مسئلے حل ہوندے راسن۔ اے ہے میں اللہ دا یاد کرنا تھانوں۔ اذکرکم تے اگے فرمایا وشکرولی تے میرا شکر بھی ادا کر دے رہا، کیا کر دے رہا؟ میرا شکر بھی ادا کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے اللہ دا میرا ذکر کرو تے وقت دا میرا شکر کرو، یہ شکر کیڑا ہے؟ اگے ذکر تا ہو گیا، اساں تا اے سمجھ دیاں جو شکر دا معنی ہے جو بندہ اللہ دا ذکر کرے، اللہ دی عبادت کرے، اللہ دیاں تسبیحاں کرے، اللہ دیاں حمداں کرے، اللہ دیاں تعریفاں کرے، اے معنی ہے شکر ادا کرن دا۔ جلے بندہ کھانا کھاوے تا کہ الحمدللہ، پانی پیوے تا کہ الحمدللہ، ٹھنڈے سائے تلے چھان تلے باوے تے ٹھنڈک محسوس ہو سے تکے آکھے الحمدللہ۔ کوئی بھی نعمت رب پاک دی جلے وہ حاصل کرے تاکہ الحمدللہ، اے اللہ دا شکر، مگر اے تا پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فذکرونی، میرا ذکر کرو، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، مگر اگے فرمایا وشکرولی، میرا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ہے دل نال، یہ کڑی کس نال ہے؟ دل نال شکر کرنا ہے، یعنی دل دے اندر اے سوچ پیدا کرنی ہے، دل دے اندر اے عقیدہ پیدا کرنا ہے، دل دے اندر اے خیال پیدا کرنا ہے، دل دے اندر اے تصور پیدا کرنا ہے جو سب کچھ دا مالک اللہ ہے، ساری عزتاں دیون والا اللہ ہے، میرے رزق دا مالک اللہ ہے، بدی چھٹی دا مالک اللہ ہے، نصرت دیون والا اللہ ہے، فتح دیون والا اللہ ہے، شفا دیون والا اللہ ہے، تے بگڑیاں بناون والا بھی۔ اے دل دے وچ اے عقیدہ رکھنا تے یقین رکھنا، یہ شکر ہے۔ ولا تکفرون تے میری ناشکری نہیں کرنی،
تے ناشکری ہوندی ہے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کرے بندہ، اللہ دیا نافرمانیاں کرے ناشکری ہوندی ہے، اللہ دے حکم دی عدولی کرے ناشکری ہوندی ہے۔ اس واسطے ترائے چیزاں آ گئیاں، زبان نال اللہ دی حمد کرنی ہے، دل نال اللہ دے یقین تے ایمان اللہ دی ذات دے نال پکا رکھنا ہے، ولا تکفرون تے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کرنی، اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرنی۔ کتنی چیزاں آ گئی ہیں؟ ترائے چیزاں، اور اے تریئی حقیقت دے وچ اللہ دا ذکر ہے، کیونکہ مڈ اللہ نے ذکر کو شروع کیتا ہے، فذکرونی، مینو یاد کرو۔ او یاد کرن دیاں ترائے صورتیں ہیں، زبان نال آکھے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تے اگو فرمایا وشکرولی، دل نال ذکر کرنا ہے، تے دل نال ذکر ہے جو اللہ دیاں حمداں ہوتے تے اللہ دیاں صفتاں ہوتے، اللہ دے کمالاں ہوتے تے رب دیاں شاناں ہوتے تے رب دے افعالاں ہوتے یقین رکھے جو سب کچھ دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے ہے شکر کرنا حقیقت دے اندر، جڑا زبان نال اللہ اللہ آدھا پہ ہے، الحمدللہ آدھا پہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھدا پہ ہے، مگر اس زبان نال کیتے ہوئے ذکر تے دل وچ یقین کوئی نہیں تو اس دا ذکر قابل ہے قبول نہیں۔ لہذا دل نال بھی یقین پیدا کرنا ہے، تے تیجے نمبر تے لا تکفرون، اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کرنی، اللہ دی بغاوت نہیں کرنی، رب دیاں حداں نہیں تروڑیاں، رب دے حکماں نو نہیں چھوڑنا۔ جیڑا حکم رب دی طرفوں آ جاوے آکھے آمنا وصدقنا وسلمنا واطعنا، اساں اطاعت کیتی، رب دا حکم قبول کیتا، رب دے حکم نو تسلیم کیتا۔ اے ترائے طرح دے ذکر ہیں مسلمان دے ذمے لازم، اساں اج تائیں تا اے سمجھ ہے جو صرف زبان نال رب نو یاد کرنا ہے، زبان نال بھی کرنا ہے، تے کیڑے طریقے نال کرنا ہے؟ اٹھ دیاں باندیاں چل دیاں پھر دیاں سم دیاں جاگ دیاں، ہر لمحے ہر لحظہ تیری زبان تے ایک ورد جاری ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تے دل دے وچ اے تصور ہوئے، دل دے وچ اے دھیان ہوئے، دل دے وچ اے خیال ہوئے، دل دے وچ اے عقیدہ ہوئے، دل دے اندر اے یقین ہوئے جو سب کچھ دا مالک اللہ ہے، میری بدی چھٹی دا مالک اللہ ہے، نفع آونا ہے تا کہیں طرفوں اللہ دی طرفوں، نقصان آونا ہے تا اللہ دی طرفوں، ہاں جی، فتح آونی ہے تا اللہ دی طرفوں، شکست آونی ہے تا اللہ دی طرفوں، کامیابی ناکامی تمام فیصلے کہیں دی طرفوں، انہاں چیزوں تے یقین کرنا ہے، تے وقت اللہ دے حکمہ دی اطاعت کرنی ہے۔ اگر اترائے کام چا مسلمان کرے، اللہ فرماندا ہے نہ دنیا دے اتے اس دے اتے آنچ آون دے سا، نہ آخرت دے اندر اس بندے تے کوئی آنچ آون دے سا۔ میرا وعدہ ہو یہ رب دا وعدہ ہے۔ پچھلے جمعے تے بھی اسے مضمون ہوتے میں ذکر کیتا ہے بھائی اللہ دے وعدہ ہوتے یقین رکھنا چاہیے۔ اس نو آدھے نہیں، ہاں جی، اس نو کیا آدھے؟ سونا ایمان، حسن عمل، حسن ایمان، سونا ایمان تے سونا عمل کے اللہ دے وعدہ ہوتے یقین کرنا۔ خدا گواہ جڑا اج بھی مسلمان نو اللہ دے وعدہ ہوتے یقین آ جاوے کدی بد عملی ہو ہی نہیں سکتی۔ سانو رب دے وعدہ تے یقین ہے، وزیر اعظم وعدہ کرے یقین ہے، بھئی وعدہ کر چھوڑا بجلی سستی کر چھوڑے سا، پٹرول سستا، خوش ہوئے سا، وزیر اعظم اعلان کر دیتا ہے ہونے ضرور ہو سی کم جی۔ اللہ جڑا اعلان کرے، جڑا اللہ وعدہ کرے اس تے سانو یقین۔ اللہ نے جو وعدے کیتے نے عزت دیون دے، کامیابیاں دیون دے، ہاں جی، سرخروئی دے، اور اللہ نے وعدے کیتے ہیں جو تساں مینو یاد کرے سو تو میں توانو یاد کرے سا، کہ میدان دے اندر تھوڑی کڈ نہ لگا دے سی، میری مدد تواڈے نال ہو سی، میری رحمت تواڈے نال ہو سی۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا جلے نکلو نا میدان وچ،
کافراں نال، مشرکاں نال، دین دے اسلام دے دشمناں نال لڑائی کرن واسطے میدان وچ نکلو۔ تلواراں بے شک تواڈے کول ہونیاں چاہیدیاں، گھوڑے بھی ہوون، نیزے بھی ہوون، زرہ بھی ہوون، تمام تر جڑے اسلحہ ہے وہ اس موقع دے اس زمانے دے مطابق ہونا چاہیے ہے، مگر ایک اسلحہ جڑا ہے نا مومن دا ہتھیار، وہ سب تو بڑا ہتھیار وہ کیڑا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والا دی جماعت، اے کلمہ پڑھن والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جلے کسے لشکر نال تہاڈا مقابلہ آ ونجے، کافراں دے کسے لشکر نال، کسے جماعت نال، کسے گروہ نال، کسے دستے نال تہاڈی مٹ بھیڑ ہو ونجے، لڑائی ہو ونجے، جنگ ہو ونجے، اللہ فرماندا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلا حکم ہے اللہ دی طرفوں ہے جو ثابت قدم روائے، کیا کرائے؟ ثابت قدم رہنا ہے، پیچھا نہیں ہٹنا، بزدل نہیں ہونا، کمزور نہیں ہونا، فاثبتوا، ڈٹ ونجنا ہے میدان دے اندر۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، پانی توڑے اللہ نے فرمایا جلے میدان دے اندر اترو، تواڈی جنگ شروع ہو جاوے کافراں نال، تکے کرو، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ ونجو میدان دے اندر۔ اللہ کریم کیویں ڈٹ ونجاں تے ثابت قدم ہو جاواں؟ اگر صورتحال اے ہوئے جو اساں تھوڑے ہواں تے دشمن ساڈا زیادہ ہوئے، اساں کیوں ہواں؟ کم تعداد، تھوڑے تعداد تھوڑی، ساڈا 1000 دا لشکر دے مقابلے چ 10,000۔ ساریاں جنگاں ایسیاں، ہر جنگ دے اندر کافراں دی تعداد صرف دگنی نہیں، تگنی نہیں، کئی گنا زیادہ ہے، مگر مسلمان ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے فاثبتوا، میدان دے اندر کھڑے ہو جاؤ، پیٹھ نہیں دکھاونی، پیچھا نہیں ہٹنا، کمزور نہیں ہونا، فاثبتوا، ثابت ہو جاؤ۔ تے پھر کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنے اسلحے تے، اپنی بہادری تے، اپنی دلیری تے نہیں ناز کرنا، بلکہ اس وقت بھی اللہ نو یاد کرنا۔ جنگ دی حالت دے وچ اساں سوکھے چ بھی اللہ نو یاد نہ کرے، نعمتاں کھاندے پے ہوندیاں وقت بھی اللہ نو یاد نہیں کردے، سم کے اٹھی دیاں مٹھی نیند ساری رات گزر جاندی ہے، پتہ ہی نہیں چلدا، آدمی آدھا ہے ہن تا ستا ہے تے صبح ہی ہو گئی، 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ستا رہ گیا ہے، لیکن اس کو خبر ہی نہیں ہوئی، 8 گھنٹے گزر گئے، صبح تازہ دم ہو کے اٹھ گیا ہے، مگر ساری زبان چو الحمدللہ نہیں نکل۔ چاہیدہ تو ہے نا، جلے تیرا ایمان ہے، یقین ہے، جو نیند نہ سماون والا ہے کون ہے؟ سکون بخشن والا ہے تا کون ہے؟ راحت دیون والا ہے تا کون ہے؟ صحت دیون والا ہے تا کون ہے؟ آرام پہنچاون والا ہے تا کون ہے؟ اے رات لے آون والا ہے تا کون ہے؟ سکون بخشن والا ہے تا کون ہے؟ اے ساریاں نعمتاں جڑن رب پاک دی طرفوں آندیاں تے تیری زبان چوں کیوں نہیں نکلدا الحمدللہ؟ نکلنا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے جلے میدان چ اترو
تے سامنے تلواراں چمکدیاں پیاں ہوویں، گھوڑے دوڑدے پے ہوویں، چھنکار پہ آندا ہوئے زرہاں دا تے تلواراں دا، اس ویلے بھی اللہ نو نہیں بلاونا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ نو کثرت نال یاد کرنا ہے۔ میدان جنگ دے اندر لڑائی دے موقع دے اتے دشمن دے مقابلے کینو یاد کرنا ہے؟ اللہ نو یاد کرنا۔ حالانکہ یہ جلے خطاب ہوتا پہ صحابہ کرام نو، اس ویلے نبی سونا بھی موجود ہے، باحیات نبی پاک زندہ موجود ہیں، صحابہ کرام دے لشکر دے اندر ہیں، صحابہ دی فوج دے اندر ہیں، مگر اللہ پاک فرماندا ہے اس ویلے بھی تسا یاد کرنا ہے تا اللہ نو یاد کرنا ہے، یا اللہ مدد آکھنا ہے، یا رسول اللہ مدد، اے اللہ دے رسول مدد کرو جی، اے اللہ دے رسول رحمت فرماؤ، اے اللہ دے رسول کوئی شفقت دی نظر پھیرو نہ، اس ویلے بھی یاد کرنا ہے تے مدد منگنی ہے تو صرف اللہ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ نو کثرت دے نال یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے لعلکم تفلحون، جی اگر ایک کم تساں کر کے دے، پہلی چیز اے جو ثابت قدم رہ گئے ہو، ڈٹ گئے ہو میدان دے اندر، کمزور نہیں تھے، تے دوجی چیز وذکر اللہ، اللہ نو یاد کیتا نے، اللہ دا ذکر جاری کیتا زبان دے اندر، اللہ تیرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا فتح دیون والا کوئی نہیں، تیرے سوا نصرت نازل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا غلبہ دیون والا کوئی نہیں۔ یہ ہے نا اللہ دا ذکر۔ اللہ پاک نے فرمایا جی اگر اللہ دا ذکر کیتا تو ساں لعلکم تفلحون، میں اللہ دی طرف اعلان ہے جو تساں کامیاب ہو جا سو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دا حکم مننا تے اللہ دے رسول دا حکم مننا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تے آپس دے اندر اختلاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ دی طرفوں تعلیم آ رہی ہے، صحابہ کرام نو تعلیم ہو رہی ہے، کیڑا کیڑا کام تساں کرنا اس مشکل گھڑی دے اندر، اس نازک وقت دے اندر، جن لے فتح شکست دا فیصلہ ہونا ہے، عزت تے ناکامی دا فیصلہ ہونا ہے، عزت تے ذلت دا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر شکست آ گئی تو ذلیل ہو جاسو، اور اگر فتح مل گئی تو عزت مل جاسی۔ بہت ہی مشکل مرحلہ تمہارے اتنے آ گیا ہے، لہٰذا اس مشکل مرحلے دے اندر اللہ نے صحابہ کرام نو تعلیم فرمائی ہے۔ پہلی تعلیم ہے جو ثابت قدم رہنا ہے، دوسری تعلیم ہے اللہ دا ذکر جاری رکھنا ہے، تے تیسری تعلیم ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا، اللہ دی تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تے چوتھے نمبر تے فرمایا لا تنازعوا، آپس دے اندر تنازع نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، اج نہیں آکھنا جو یار اس میدان وچ نہیں لڑنا، فلاں میدان دے اندر جنگ کرنی آئی، یہ میدان مناسب نہیں جناب، آپس دی رائے دے اندر اختلاف نہیں کرنا، جیڑا فیصلہ ہو گیا ہے اس دے اتے متفق ہو کے تے دشمن دے مقابلے دے اندر جنگ شروع کر۔ تے فرمایا اگر تساں آپس دے وچ اختلاف کیتا تو پھر اس دا نتیجہ کیا نکلنا ہے، فتفشلوا، بزدل ہو جاسو، دشمن تے تہاڈا روب ختم ہو جاسو، بزدل ہو جاسو، دلیری ختم ہو جاسی، تھوڑے دل دے اندر اللہ دے اتے جڑا یقین پکا کھلوتا ہے اس دے اندر کمزوری آ جاسی اگر تساں آپس دے وچ اختلاف پیدا کی۔ اختلاف اتنی بری چیز ہے، اگر اختلاف دی وجہ تو دشمن دے مقابلے دے اندر بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور فتح شکست نال بدل جاندی، تو پھر
اگر آدمی مسلمان پوری جماعت مسلمانوں دی انہوں دا آپس دے وچ اختلاف ہو سی تو پھر کیا سمجھیں دے ہو وہ مسلمان کامیاب ہو سکتے ہاں؟ اگر عقیدے دا اختلاف ہو گیا، اگر نظریے دا اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی وبال ہے، آپس کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ اختلاف نو پسند نہیں کرتا۔ ایک دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس دے وچ اختلاف نہ کرو۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آپس دے وچ اتفاق ہوندا کس طرح، کیا صورت ہے کہ وہ صورت بندہ اختیار کرے تو اختلاف ختم ہو جائے، پوری دی پوری قوم متحد ہو جائے، متفق ہو جائے؟ اس دی کیا صورت ہے؟ تھوڑے ذہن وچ ہے کوئی تجویز کہ مسلمان قوم کیویں متحد ہو سکتی؟ یہ سارے اختلاف ختم ہو جاویں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ وہ تمام فرقے ختم ہو ونجن تے ساری مسلمان قوم ایک پلیٹ فارم تے آ جائے۔ اس دی کیا صورت ہے؟ اس دی حکا صورت ہے بڑی آسان۔ آسان صورت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اپنی رائے نو چھوڑو، اپنے خیالات نو چھڑ دیو، اپنے نظریات نو چھڑ دیو، اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ دی اطاعت کیویں کرنی ہے؟ اللہ دے قرآن نو کھول کے سامنے رکھنا۔ رسول دی اطاعت کیویں کرنی ہے؟ رسول دے فرمان نو سامنے رکھنا۔ جنہاں اللہ دا قرآن تے کھول کے سامنے رکھیا تے جو کچھ تینوں قرآن وچ سمجھ آیا اس نو من کے تے اس دے اتے عمل کرنا شروع کر دیتا، اور اللہ دے نبی دے فرمان نو سامنے رکھ کے تے اس نو سمجھ کے تے اس دے اتے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ اے نہیں ویکھنا جو میرا استاد کے آدھا ہے، میرا پیر کے آدھا ہے، میرا مولوی کے آدھا ہے، میرا مسجد دا امام کے آدھا ہے، نہ ویکھنا ہے جو اللہ دا قرآن کے۔ اگر امام ہی گل کرے، مولوی اپنا گل کرے، استاد گل کرے، تو اس کو پہلی گل یہ پوچھنی ہے جو مولوی صاحب تسی یہ مسئلہ تا بیان کر رہے ہو، اے اپنا عقیدہ تا سانو سمجھا رہے ہو، مگر یہ دسو بھئی یہ عقیدہ قرآن وچ بھی ہے یا کوئی نہ؟ کہ آیت دے وچ یہ قرآن عقیدہ بیان کیتا ہے؟ اللہ دے نبی نے اپنی کسی حدیث دے اندر اے عمل ذکر کیتا ہے؟ جی اگر اس طرح دا ذہن بن ونجے ہر مسلمان دا تو اے فرقے آپ آپ ختم ہو جائے۔ فرقے کیوں نہیں ختم ہونے؟ اس واسطے جو اسا قرآن نو نہ دے دے اپنے مولوی نو دے دے، قرآن نو نہ دے دے، حدیث نو نہیں ویکھ دے اپنے پیر نو دے دے۔ پیر دی عزت کر ضرور، امام دی عزت ضرور کر، مولوی دی عزت ضرور کر، مگر پوچھ صحیح اس کو لو بھئی جڑا مسئلہ تسا کریں دے ہو یہ مسئلہ قرآن حدیث وچ بھی ہے یا کوئی نہ؟ کہ صلاحیت والی پوچھنا چاہیے۔ کوئی عیب دی گل ہے؟ اس دے وچ کوئی مولوی صاحب دی توہین ہے؟ پیر دی کوئی توہین بن دی؟ جو اس کو لو پوچھو تساں پیر جو بڑے ہو تو اسے واسطے جو تساں قرآن سکھے ہے، حدیث سکھی ہے، تساں دین اللہ دا سکھا ہے، تو انہوں اساں پیر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، لہذا تساں پیر ہو بے شک، تھوڑی پیری دا انکار نہیں، تھوڑی رہنمائی دا انکار نہیں، مگر کم از کم جڑا سانو مسئلہ پیش کر رہے ہو قرآن حدیث اس طرح کرو۔ جڑا آدھے جو ہو جو اے پیر ہو رہا یہ سب کچھ دے دے پہ تے جان دے پین تے سب کچھ کریں دے پین، قبراں آلے، درباراں آلے، مزاراں آلے،
یہ ویدے بھی پین تے طاقتاں بھی انہوں حاصل ہیں، اختیار بھی انہوں حاصل ہیں، بگڑیاں بنا رہے ہیں، لوگوں عزتاں عطا کر رہے ہیں، لوگوں رزق لوگوں دا وسیع کر رہے ہیں، اور جناب انہوں سارے اختیار تے ساریاں طاقتاں ہیں، یہ مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، غیب دان بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، یہ قبراں وچوں سانو ویدے بھی پین، ساڈا حال جاندے بھی پین۔ یہ جڑا عقیدہ تساں سانو دسے دیو قرآن دی کسی آیت وچ بھی لکھیا ہویا یا کوئی؟ جو اللہ دے نیک بندے نبی ولی اے غیب جان دین تے اے جناب علی کرنی والے ہوندے سب کچھ کر سکدے، کوئی ایک آیت سانو قرآن دے وچوں وکھا دے۔ یہ اج میں سٹیج تے بہ کے یہ تانوں اعلان پیا کرنا، جو انہوں یہ چیلنج کر سکتے ہو، جو قرآن پاک دی ایک آیت دکھا رہے ہو جو اللہ نے فرمایا ہوئے، صاف قرآن دی آیت چوئے، جو انبیاء غیب جان دین، انبیاء جو چاہویں کر سکتے ہیں، وہ بگڑیاں بنا سکتے ہیں، نفع نو نقصان نال بدل سکتے ہیں، نقصان نو نفع نال بدل سکتے ہیں، جویں نہ مارکے دا عقیدہ ہے جو انہوں اللہ نے سارے اختیار دیتے ہیں، کہ ایک آیت دے وچ کیا یہ مسئلہ کتھائیں لکھا پہ؟ یہ اگر سانو آکھیں نا بھئی تساں جو آدھے ہو بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتے، انبیاء اولیاء یہ نہ نفع دے مالکن نہ نقصان دے مالکن، نہ بگڑیاں بنا سکتے ہیں، نہ یہ کامیابی نو ناکامی نال بدل سکتے ہیں، ناکامی نو کامیابی نال نہیں بدل سکتے۔ تساں اے اپنا عقیدہ قرآن وچ وکھاؤ، اگر سانو آکھیں تو اساں ہر صورت دے وچ عقیدہ دکھاون تے تیار۔ کہ صلاح ہے کوئی گل میری دل لگی یا کوئی؟ چلو ایک آیت میں تانوں سنائی دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ قُل اے میرے پیغمبر فرما، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ او لوگو میں اپنی جان دے نفع دا بھی مالک نہیں تے اپنی جان دے نقصان دا بھی مالک نہیں۔ کیا مانا ہے؟ نہ میں اپنے آپ نو نفع پہنچا سکدا تے نہ میں اپنے آپ نو نقصان کولوں بچا سکدا، الا ما شاء اللہ، وہ ہوندا ہے جو اللہ چاہے۔ کوئی سمجھ آئی گیا؟ اللہ نے نبی پاک کو فرمایا، سارے نبیوں دا سردار امام، اے میرے سونے محبوب تساں اپنی زبان نال اعلان کرو، تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر کے تے نبی پاک کو اے اعلان کروایا، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اس حصے دے وچ اختیار دی نفی ہے۔ کیڑی شے دی؟ اختیار دی نفی ہے۔ جڑے آدھے نا مختیار ہے کل ہیں، انہوں نے اختیار حاصل ہے، نفع دیون دا، نقصان دیون دا، عزت دیون دا، ذلت دیون دا، صحت دیون دا، شفا دیون دا، ہو جناب بگڑیاں بناون دا اختیار حاصل ہے۔ اس حصے دے وچ اللہ نے اس بات دی نفی کیتی ہے جو میرا پیغمبر تو اے آکھ جو میں تا اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، میری جان نو بھی اگر نفع پہنچنا ہے تو اللہ دی طرفوں تے نقصان پہنچنا ہے تو بھی تے اگلے حصے فرم وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ او لوگو میں غیب بھی نہیں جاندا، میں غیب نہیں جاندا، اگر میں غیب جاندا ہوندا، لو کنتو عالم الغیب، اگر میں غیب جاندا ہوندا، لستکثرت من الخیر، دنیا دیاں ساریاں خیراں، دنیا دے سارے نفع، دنیا دیاں ساریاں بھلائیاں میں دنیا دی زندگی دے اندر جمع کر گندا، وما مسنی السوء، تے مینوں کدی بھی کوئی تکلیف نہ آندی۔
جو تکلیف آون لگ دی میں پہلے انتظام کر گندا، جی میں غیب جاندا ہوندا میں اپنے نفع دا انتظام کر لیندا، نقصان کو بچن دا انتظام کر دیندا۔ نہ مینوں اختیار حاصل ہے تے نہ میں غیب جاندا میں کون ہاں، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تے ڈراون والا تے خوشخبریاں سناون والا۔ جڑے من گھنن انہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں سنا دینا، تے جڑے منکر بن جاویں انہاں نوں اللہ دے عذاب کولوں ڈراوا سنا دینا۔ میرا اختیار ایو کچھ ہے، میری ذمہ داری اتنی ہے، میری ڈیوٹی ہے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مگر میرا ڈراوا بھی تے میری بشارت بھی انہاں لوگاں دے تے اثر کریں دی ہے، انہاں لوگاں واسطے مفید ثابت ہوندی ہے، لقومی یؤمنون جڑے ایمان والے لوگ۔ یہ ایک آیت خدا دی قسم اگر اج دے مسلمان سمجھ گھن نا کم از کم ایک دیوبندی بریلی والا اختلاف ختم ہو۔ ایک آیت قرآن تنہائی چ بیٹھ کے تے دل چوں اے ختم کر دینا ہے جو میں دیوبندی ہاں یا میں بریلوی ہاں۔ یہ ذہن چ گل نہیں رکھنی جو میں اہل حدیث ہاں، میں شیعہ ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں بریلوی ہاں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں۔ اے فرقے کڈ چھوڑنے اپنے ذہن تے دل دماغ دے وچوں، بالکل اپنے ذہن نو تے دل دماغ نو خالی کر کے فرقہ بندیاں کولوں، اپنے پیراں تے اماماں دیاں انہاں تعلیماں تے کتاباں کولوں اپنے ذہناں نو صاف کر کے قرآن دی ایک آیت تے سامنے رکھ جڑا اللہ دا قرآن آدا ہے، کل میرا سونا بول لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاء اللہ۔ لوگوں میں تو اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، میری جان دے اتے بھی اختیار چلدا ہے تو میرے رب دا چلدا ہے۔ اللہ سمجھ رہے وے عمل دی توفیق۔